السلام علیکم کلاس. آج جو ہم نے چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے محمد علی. ٹھیک ہے, یہ قائد اعظم کے بارے میں ہے سارا چیپٹر جس کی ہم ریڈنگ کریں گے. تو قائد اعظم کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, سٹارٹ کرتے ہیں ریڈنگ کے. پہلا منظر. 9 سالہ محمد علی کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا تھا. ان کے ابا نے انہیں حساب اور گجراتی پڑھانے کے لیے گھر میں استاد کا انتظام کیا تھا. محمد علی ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور استاد پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. استاد: بیٹا کیا بات ہے, کیا تمہاری سمجھ میں نہیں آیا؟ میں سمجھا دوں. محمد علی: نہیں جناب, شکریہ. پڑھائی کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور محمد علی اپنی کتابیں سمیٹ کر اٹھ جاتا ہے. دوسرا منظر. استاد: السلام علیکم جناب صاحب. جناب پونجا: وعلیکم السلام. ابھی جناب پونجا کون ہے؟ یہ قائد اعظم کے جو ہیں والد ہیں. ٹھیک ہے. استاد: مجھے آپ کے بیٹے کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے. جناب پونجا: جی فرمائیے. استاد: محمد علی کی توجہ پڑھائی کی طرف بالکل نہیں ہے. اس کا دھیان ہر وقت کھیل میں لگا رہتا ہے. میں نے بہت کوشش کی کہ وہ پڑھائی پر توجہ دے لیکن میں کامیاب نہ ہو سکا. جناب پونجا پریشانی سے: مجھے نہیں معلوم اس لڑکے کا کیا بنے گا. استاد چلے جاتے ہیں. جناب پونجا پریشانی سے ٹہل رہے ہیں. تیسرا منظر. جناب پونجا محمد علی کی والدہ مٹھی بائی. ٹھیک ہے, یہ جو ہے قائد اعظم کی والدہ کا نام ہے مٹھی بائی. آج محمد علی کے استاد نے مجھے بتایا ہے کہ محمد علی پڑھائی میں بالکل توجہ نہیں دیتا. میں بہت پریشان ہوں. مٹھی بائی: میرے خیال میں تو محمد علی بہت ذہین بچہ ہے. کچھ دیر انتظار کر لیں, پھر آپ دیکھیں کہ ہمارا محمد علی دوسرے لڑکوں سے کتنا بہتر اور ذہین ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے نیچے جناب پونجا: لیکن کیسے؟ نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں. جناب پونجا: لیکن بڑا آدمی بننے کے لیے پڑھنا ضروری ہے. جتنا وقت کھیل کود میں ضائع کرتا ہے اس کا آدھا بھی پڑھائی کو دے دیا کرے تو بہترین نتیجہ حاصل کر سکتا ہے. مٹھی بائی: ہاں میں اسے سمجھاتی تو رہتی ہوں. جناب پونجا: میرے خیال میں محمد علی کو گھر میں پڑھانے سے بہتر ہے کہ اسے اسکول میں داخل کروا دیا جائے. مٹھی بائی: ہاں یہ بات ٹھیک ہے. محمد علی کو گھر کے قریب واقع ایک پرائمری اسکول میں داخل کروا دیا گیا. چوتھا منظر. محمد علی کا دل وہاں بھی پڑھائی میں نہ لگا. ایک دن محمد علی نے خود ہی ابا جان سے بات کی. محمد علی: ابا جان مجھے اسکول جانا بالکل اچھا نہیں لگتا. جناب پونجا حیران ہوتے ہوئے: تو پھر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ محمد علی: میں آپ کے ساتھ دفتر جا کر آپ کا کام سیکھنا چاہتا ہوں. جناب پونجا: مگر محمد علی ابھی تم بہت چھوٹے ہو, تم میرے ساتھ دفتر کیسے جاؤ گے؟ اس عمر میں تمہیں اسکول میں ہونا چاہیے. محمد علی: ابا جان آپ یقین کریں کہ میں دفتر میں سخت محنت کروں گا. جناب پونجا: محمد علی دفتر میں وقت کی بہت پابندی ہوتی ہے. تمہیں صبح 8 بجے تیار رہنا ہوگا, پھر 2 سے 4 بجے کھانا کھانے کے لیے گھر آنا ہوگا, پھر رات 9 بجے تک دفتر میں رہنا ہوگا. تم اس کے لیے تیار ہو؟ محمد علی: جی ہاں ابا جان. جناب پونجا: پھر سے سوچ لو کیونکہ تمہیں کھیلنے کے لیے ذرا بھی وقت نہیں ملے گا. نیچے آتے ہیں. محمد علی: کوئی بات نہیں. نیکسٹ پیج پہ ہے. جناب پونجا: ٹھیک ہے, اگر تم نے یہی سوچ لیا تو پھر کل سے کام شروع کر دو. محمد علی کو جلد اس بات کا احساس ہوا کہ دفتر کا کام اسکول کے کام کی طرح آسان نہیں. ہر چیز کے لیے پڑھنا یا لکھنا پڑتا ہے یا پھر روپے گننا پڑتے ہیں اور ان کا حساب رکھنا پڑتا ہے. یہ سب کام محمد علی کے لیے بہت مشکل تھے. وہ صرف اپنے ابا جان کے لیے پینسل چھیل سکتا تھا یا لفافوں پر مہرے لگا سکتا تھا. کوئی اہم کام تو کر ہی نہیں سکتا تھا. پھر کھیلنے کا تو بالکل وقت ہی نہیں ملتا تھا. پانچواں منظر. 2 مہینے بعد. محمد علی: ابا جان آپ بالکل صحیح کہتے تھے کہ مجھے اسکول جانا چاہیے. جناب پونجا: میں بہت خوش ہوں کہ تم نے سوچا اور صحیح فیصلہ کیا. میرے بیٹے دنیا میں سیکھنے کے لیے 2 ہی طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ انسان بڑوں کی بات مانے اور ان لوگوں کی عقل پر بھروسہ کرے, اور دوسرا یہ کہ اپنی غلطیوں سے خود سیکھے. تم سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ محمد علی: جی ابا جان. اسکول سے واپسی پر محمد علی مختلف سوچ رکھنے والا بچہ بن چکا تھا. وہ راتوں کو دیر تک پڑھتا اور جماعت میں ہر بات کو غور سے سنتا اور گھر جا کر اپنا پڑھا ہوا سبق دہراتا. بہت سالوں بعد اس نے محنت سے اپنی امی کی باتوں کو سچ ثابت کر دیا اور قائد اعظم بن کر پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد کی اور پاکستان بنایا. ٹھیک ہے, یہ تو تھا قائد اعظم کی ساری جو ہے کہانی بتائی ہوئی ہے سبق میں کہ انہوں نے جو ہے کیسے جو ہے تعلیم حاصل کی اور کیسے جو اپنے ماں باپ کا کہنا مانا. ٹھیک ہے, اور محنتی بچہ بن گیا. تو اب یہ یہاں پہ انہوں نے سرگرمی دی ہوئی ہے کہ آپ اپنے اس ڈرامے کو, یہ تھا ایک ویسے کہانی تھی قائد اعظم کی, تو اس ڈرامے کو انہوں نے نیچے ایکٹیویٹی دی ہوئی ہے کہ آپ اس ڈرامے کو اپنے دوستوں کے ساتھ پیش کیجئے
اور اپنی جماعت گروپ میں تقسیم کیجیے اور قائد اعظم کے بارے میں ایک کتابچہ بنائیے، ٹھیک ہے، کتاب بنائیے جس میں ان کی تصویر کے ساتھ ساتھ ان کے حالات زندگی اور پاکستان بنانے کی کوششوں کا ذکر ہو، مثلاً تاریخ پیدائش کیا تھی اور کہاں پیدا ہوئے تھے قائد اعظم، کہاں کہاں پڑھا اور کون سا پیشہ اختیار کیا، قائد اعظم نے پاکستان بنانے کے لیے کب کوشش شروع کی، پاکستان کب بنا اور کون ساتھی بنے، اور اس کے بعد کہاں وفات ہوئی اور تاریخ وفات کیا تھی۔ ان سارے کوشچنوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا آپ اپنی کلاس میں یہ ڈسکشن کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا اور ہمارا یہ لیکچر یہاں پہ کمپلیٹ ہوا، اور آپ سب کو جو ہے قائد اعظم کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا، تو اچھے سے اس چیپٹر کو پری کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔